السلام علیکم. ہوپ یو ول ڈوئنگ ویل. سو یہ ویڈیو میرے اسپیشل ینگر سسٹر اینڈ بردرس کے لیے. سو لسن کیئرفلی کہ جوانی ہاتھوں سے ایسے نکل جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ اڑ جاتا ہے. ہم بہت بڑی خوش فہمی میں ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ جو جوانی ہے یہ بہت جلدی گزر جاتی ہے. یہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، اور اس کے جو اگر ہم یہاں پر اس میں کوئی گناہ کریں گے اس کا بھی بڑا سے بڑا عذاب ہوگا، اور اگر ہم کوئی نیکی کریں گے تو اس کا بھی زیادہ سے زیادہ ریوارڈ ہوگا. تو اللہ کے یہاں اس وقت عبادت، کوئی ایفرٹ، توبہ، یہ سب اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے. اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے. جوانی کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. سو ایک شعر ہے کہ آیا تھا بن لباس زمانے میں ہم صنم، بس ایک لباس کے لیے کتنا سفر کیا. مطلب ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت لائف ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس ہم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ہم ابھی ڈانسنگ یہ کر لیتے ہیں، ہم ٹک ٹاکس بنا لیتے ہیں، یوٹیوب پہ کوئی سنگنگ ویڈیوز بنا لیتے ہیں، دیٹس ناٹ اے پرابلم. اینڈ دی اینڈ ہم نے توبہ کرنی ہے اور ہم بھائی جنت میں جائیں گے. یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. یہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی موت کب. جب آپ کو اس پہ یقین ہوگا کہ مجھے مرنا ہے تو آپ ایسے نہیں ہوگے. تو آپ کو چینج ہونا پڑے گا. آپ کو پتہ ہوگا کہ میری موت آ سکتی ہے. اگر میں اس حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوا تو کوئی بندہ سانگ سن رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، سانگ سن رہا ہے اور وہ وہاں پہ مر گیا، تو اس کا سب سے زیادہ ریگریٹ کیا ہوگا اس ٹائم کا کہ میں کاش اس ٹائم گانے نہ سن رہا ہوتا. اور ایک شخص جو کہ کار میں جا رہا ہے، اس نے آیت لگائی ہوئی تھی اور اس ٹائم وہ فوت ہو گیا. کتنا خوش نصیب تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے سنتے اس دنیا سے گئے. تو اس غلط فہمی میں بالکل نہیں رہنا کہ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم ابھی کر لیتے ہیں جو کرنا ہے گناہ تو پھر بعد میں ہم نے معافی مانگنی ہے اور دیٹس اٹ، ہم پھر تھوڑی سی عبادت کریں گے پھر مر جائیں گے. یہ لائف نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو never forget that world is temporary place and a test. دنیا بنائی ہی گئی ہے ٹیسٹ کے لیے. ٹھیک ہے. دنیا ہمارے انجوائے کے لیے نہیں ہے. انجوائے کے لیے تو جنت ہے، ٹیسٹ کے لیے یہ دنیا ہے. جسٹ ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ جب ہمارے بورڈ کے پیپرز ہوتے ہیں ہم کتنا پریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو، کتنا کوئی جو ہوتا ہے وہ 2 سال ایک کلاس میں لگاتے ہیں کہ ہمارے اچھے نمبر آئیں. بہت اچھے سے پڑھتے ہیں بورڈ کی کلاسوں میں تاکہ ہمارے بالکل مارکس کم نہ آئیں. تو اور وہ کوئی زیادہ نمبرز بھی نہیں ہوتے، 400-500 کے لیے ہم اتنا پڑھتے ہیں اور اس میں سے بھی پھر کم آتے ہیں. مطلب ہم دنیا کے لیے اتنی ایفرٹس کر سکتے ہیں پر وہ آخرت کے لیے ایفرٹس نہیں کریں گے. دنیا جسٹ 70-80 سال کی زندگی ہے اور آخرت نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے. وہاں پر جب جائیں گے ایک دن 1000 سال جتنا ہوگا پھر ہم کہیں گے کہ وہ دنیا تو 1 منٹ تھی ہمارے لیے. ہم نے وہاں ہم وہاں رہتے، ہم نے وہاں پر اگر ایفرٹس کی ہوتی ہے، ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو یہاں پر آج کون سے ہوتے. وہ بہت بڑا عذاب ہے. آپ ڈریں اس دن سے، ایمان رکھیں اس پہ، ایمان رکھیں کہ قیامت آنی ہے. جب آپ کو یہ ہوگا نا کہ قیامت آنی ہے تو آپ یہ غلط کام نہیں کرو گے، آپ گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے، آپ ہدایت کی طرف جاؤ گے نا. ہدایت کی طرف تھوڑا سا آپ قدم بڑھائیں، ہدایت کے دروازے کھلتے جائیں گے آپ کے لیے. ہدایت کی طرف جائیں. یہ دنیا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کے لیے پریپیئر کریں. 60-70 سال کی زندگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو پوری زندگی کی جنت دے رہے ہیں. اتنا بڑا سودا کریں. ابھی آپ عبادت سٹارٹ کریں، حرام خوریوں سے نکلیں، گناہوں سے نکلیں. تھوڑی سی زندگی ہے، ہمیں نہیں پتہ، یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم نے 60-70 سال جینا بھی ہے کہ نہیں. تو پلیز آپ
سمجھیں اور دین کی طرف آئیں۔ اور یہ بھی سچ ہے، انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کے مارے ہو، قرض کے مارے ہو یا پھر مرض کے مارے ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں جب کوئی ہمارے پر مصیبت آتی ہے، کوئی ہمارے پر کوئی آزمائش آ گئی ہے، کوئی ہمارے پر بیماری ہو گئی ہے، ہم کسی قرضوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں ہم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خوشی میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرو، پھر اللہ آپ کو غم میں آپ کو ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ خوشی میں بھی اللہ کو شکر کرو، خوشی غم دونوں میں اللہ کا شکر، اللہ کی عبادت کرو، کہیں پر اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں آپ نے۔ اور جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم جب بھی تکلیف میں ہوتے ہیں ہم نمازوں کی طرف جاتے ہیں، ہماری ساری ٹینشنز دور ہو جاتی ہیں۔ سوچو اگر نمازوں کا بھی تصور، نمازوں کا بھی سارا نہ ہوتا تو مشکل وقت میں ہم کدھر جاتے؟ جسٹ امیجن کہ کوئی سننے والا نہیں ہوتا، ہم ایسی کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں ہم اپنے ماں باپ سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں اور ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں گے، ہمیں سکون آ جائے گا۔ سوچو اگر یہ نمازیں جو اتنی بڑی نعمت ہے یہی نہ ہوتی تو یہ نعمت ہم 5 ٹائم ایک دن میں آتا ہے اور اس کو ٹکراتے ہیں اور اپنے غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ رہے ہیں، ہر طرح کے احکامات چھوڑ رہے ہیں۔ سیریسلی ہمارے کیا بنے گا؟ اور یہ جو آیت ہے نا، یہ میں سمجھتی ہوں اگر آپ یہ سمجھ لینا کہ انما یا رب، اللہ از ود می، اللہ اگر میرے ساتھ ہے مجھے کسی چیز کی پرابلم نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ آپ اگر فار ایگزامپل آپ اسلام کی طرف آ گئے ماشاء اللہ سے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، بٹ آپ کہہ رہے ہو اگر میں رفع الدین کروں گا تو مجھے دنیا والے کیا کہیں گے، مجھے تو مسجد میں سے جو مولوی ہیں وہی نکال دیں گے۔ آپ مطلب ان لوگوں کے ڈر سے رفع الدین چھوڑ دیں گے، پر مطلب اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے آپ کو۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ آپ انسانوں کا خوف کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آپ جسٹ یہ ابزرو کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میں حق کی بات پہ قائم رہوں گا، حق کی بات کریں، ہمیشہ حق پہ چلے، اور آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ ہمیشہ تو آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر وہ مصیبت آئے گی، آپ کو لوگ ڈیگریڈ کریں گے، بٹ یو ڈونٹ ڈیگریڈ، آپ کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں اسے کوئی ڈیگریڈ نہیں کر سکتا۔ سو ہمت نہیں ہارنی، آپ اسلام کی طرف آئیں، ہر طرح آپ نے یہ نہیں دیکھنا فرقوں پہ نہیں جانا، آپ نے مسلمان بننا ہے، وہ مسلمان جو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارا نام رکھا، محمدی بننا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہم نے مسلمان بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام پسند کیا ہے مسلمان، نہ ہم سنی ہیں اور نہ ہم شیعہ ہیں، ہم کسی فرقے کے وہ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے مسلمانوں کی طرح جینا ہے۔ ہم نے کسی کو برا نہیں کہنا، ہم نے کسی صحابہ کو برا نہیں کہنا، ہم نے اہل بیت کو برا نہیں کہنا۔ محبت کریں سب سے، ہر مسلمان سے محبت کریں، چاہے آپ کے اس کے ساتھ کتنے ہی اختلاف ہوں، آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں کسی بھی انسان کی، پر اس کے ساتھ بغض نہ رکھیں۔